اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، اساتذہ، طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت محلم تیسرا حصہ ہے، اور آج اس کو آخری حصہ سمجھ لیں۔ آج ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وصیت محلم کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ تو اپنے عنوان سے پہلے میں 4 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صرف یاددہانی کی ضرورت ہے۔ کلمہ گو ایک دوسرے کو چیزیں یاد کرواتے ہیں، یاددہانی کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر اطاعت اور فرما برداری پر مقدم ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد جتنی بھی فرما برداریاں آتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد ہوں گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات محفوظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، تبع تابعین اور آج تک جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، باتیں تھیں، وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور اللہ کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور روز قیامت تک محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے معلم نہیں تھے، بلکہ وہ معلم انسانیت تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کچھ جانتے ہیں، صرف یاددہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم نے ایک دوسرے کو یاد کروانا ہے۔ جس طرح ہر نماز سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اور اذان صرف اذان ہی نہیں ہے، بلکہ اذان ایک پورا پروگرام ہے۔ اذان صرف اذان نہیں بلکہ یہ پورا پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ 5 وقت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ اذان کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کے اوقات بتا دیے جاتے اور مسلمانوں سے کہا جاتا کہ اس وقت آپ مسجد میں آ جائیں، لیکن نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو یاددہانی کے لیے ایک مستند طریقہ رائج کیا ہے کہ کل کے وقت کوئی گلہ نہ کر سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ روز قیامت کوئی یہ نہ بتا سکے کہ خدایا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت محلم کیا ادعیات ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، یہ ہے کہ بچے کو جو بھی سبق پڑھایا جائے اسے ہدایت کی جائے کہ وہ غور سے سنے۔ جیسا کہ قرآن میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وہی نازل ہوتی تھی
تو وہ وہی سنانے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے، اللہ کا حکم اصحاب تک پہنچانے سے پہلے ان کا تکیہ کلام تھا کہ میری بات توجہ سے سنو، تاکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبق سننے کے بعد اس کو دہرایا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 بار کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس سے من و ہن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بغیر چون چرا اس پہ عمل کرنا تھا، لیکن جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہوتی تھی اس میں وہ صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، اور مشورے میں جو بات فائنل ہو جائے اسے وہ عملی جامہ پہناتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آداب کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ طالب علم کو آداب کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اس کے بیٹھنے کے آداب، اس کی گفتگو کرنے کے آداب، اس کے اٹھنے کے آداب، اس کے کمرہ جماعت میں آنے کے آداب، کمرہ جماعت سے نکلنے کے آداب۔ تو ناظرین، علم جو ہے وہ سارا ادب ہی کا نام ہے، اور علم ادب سے حاصل ہوتا ہے، بے نظم و ضبط سے اور بے ادبی سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ طلباء شرم اور تکبر سے بچیں، یعنی استاد ان کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ طالب علم کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے جو ان کو سمجھ نہ آئی ہو وہ اساتذہ سے شرم نہ کریں، بلکہ وہ بے جھجک اساتذہ سے سوال پوچھیں۔ صحابہ اکرام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے وہ بار بار پوچھتے تھے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار جواب دیتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے معاملے میں تکبر سے بچا جائے۔ ہم نے اپنے طلباء کو ہدایت کرنی ہے کہ تکبر سے بچیں۔ تکبر سے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں، یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، ساری چیزیں مجھے آتی ہیں، اور اس سے مزید حاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اب عالم بن گیا ہوں، مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کے معاملے میں کبھی بھی تکبر نہ کیا جائے، یہ ہم نے اپنے طلباء کو شرم اور تکبر سے بچانا ہے۔ 5ویں بات، منتظمین، والدین اور اساتذہ جو سیرت سے ہدایات ملتی ہیں وہ ہے کہ طلباء کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے، اور سیرت کی ہدایات کی روشنی میں ان تینوں کا فرض ہے، اساتذہ کا، منتظمین کا اور والدین کا، کہ سیرت کی روشنی میں جو بھی ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہ بچوں کو یاد کرواتے رہیں، جیسے ان کو اچھا ماحول فراہم کریں، جس طرح خاموشی ہے، ڈسپلن ہے، کلاس روم کی جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ انہیں فراہم کریں۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے جو منتظمین، اساتذہ اور والدین کے لیے ہے کہ وہ بچوں کو مقاصد تعلیم ہمیشہ بتاتے رہیں کہ آپ کا تعلیم حاصل کرنے کا کس مضمون کا کیا مقصد ہے، ان سے پوچھتے رہیں اور ان کو مقاصد تعلیم بتاتے رہیں۔ اگر یہ آپ نہیں ان کو بتائیں گے تو مقاصد تعلیم جب بچے نہیں جانیں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے ہر مرحلے میں اپنے صحابہ کرام کو اس کے مقاصد بتاتے تھے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں ہے۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام بچوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں، جتنی ان کی عمر ہو، جتنی ان کی فہم و فراست ہو اس کے مطابق بات کریں، اور سبق کو مرحلہ وار پڑھائیں۔ مرحلہ وار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے آتی ہے اس کو پہلے پڑھایا جائے، اور جو چیز بعد میں آتی ہے اس کو بعد میں پڑھایا جائے۔ یعنی اگر گنتی سکھانا پہلے آتی ہے، جمع اور تفریق اور ضرب اور تقسیم بعد میں آتی ہے، تو پہلے ہم نے گنتی سکھانی ہے، پھر یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اگر الفاظ سے پہلے حروف آتے ہیں اور
جملوں سے پہلے لفظ آتے ہیں اور پیراگراف سے پہلے جملے آتے ہیں، تو ہم نے ترتیب میں جانا ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ جو بھی سبق دیتے تھے وہ ترتیب سے دیتے تھے، اس میں بے ترتیبی نہیں ہوتی تھی۔ بے ترتیبی سے سبق سمجھ نہیں آتا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ابلاغ کا استعمال کیا جائے، اشاروں کا، یعنی آنکھ کے اشارے، سر کے اشارے، ہاتھ کے اشارے، جتنے بھی اشارے ہیں ابلاغ کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کا استعمال کرتے تھے۔ ابلاغ کا جو بھی استعمال ہے وہ آپ کریں گے تو آپ کی تدریس مؤثر ہوگی اور عین سنت کے مطابق ہوگی۔ 9ویں بات یہ ہے کہ استاد اچھے اوصاف اور کردار کا مالک ہو۔ جو اوصاف استاد کے اندر پائے جائیں گے اور یہ اوصاف منتقل ہوتے ہیں، وہی کردار اور وہی اوصاف جو ہے وہ طلباء کے اندر منتقل ہوگا۔ جس قسم کا استاد ہوگا، جو اوصاف استاد کے ہوں گے وہی طلباء کے ہوں گے۔ طلباء جو ہیں وہ استاد کے اوصاف اور کردار سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں اساتذہ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ اپنے اوصاف اور کردار کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنا ہے۔ آخری اور 10ویں بات کہ تشدد سے گریز کیا جائے، بجائے تشدد کے ہمیں لاڈ اور پیار سے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو بات تھی شرم و حیا اور تکبر، اس کو نکال دینا چاہیے۔ یعنی بچے آپ سے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے سبق کے متعلق سارے سوالات پوچھنے کی کوئی جھجک نہ رکھتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بچے سوچتے ہوں کہ جب ہم نے سوال پوچھا تو ہمارا استاد ناراض ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے اساتذہ کرام کو گریز کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارا یہ جو موضوع تھا